روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے اور بائبل کی ترتیب کے لحاظ سے آخری کتاب ہے، ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں، اور یہ کتاب جو کہ ہر دور کو ظاہر کرتی ہے، ہم ان مکاشفاتی ادب کو سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم اس مکاشفاتی ادب کے بارے ان بھیدوں کو سیکھ سکیں، جان سکیں جو عرف عام میں انسانی عقل سے بعید ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ نے یہ پروگرام بنایا تاکہ ہم اس کو سیکھیں اور دوسروں تک ان سچائیوں کو پہنچائیں۔ میں آپ کا، آپ کے ادارے کا، آپ کے سارے سٹاف کا بے حد شکر گزار ہوں۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت کے متعلق آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا تھا۔ آج انہی باتوں کو اور سیکھیں گے۔ اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے وہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پہاڑوں اور چٹانوں اور شگافوں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھپا لیں؟ اس کے متعلق بتائیں۔ بالکل، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ انسان ابتدا ہی سے جس کو وہ چھو نہیں سکتا، جی، جس کے بارے وہ علم نہیں رکھتا، جس کے بارے اس کے پاس کوئی ماخذ نہیں ہے کہ اس کے بارے جان سکے، جی، اس کے بارے ہمیشہ وہ خوف زدہ رہا ہے۔ صحیح۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اس کے علم میں نہیں ہے وہ اس سے خوف زدہ رہتا ہے۔ اب بھونچال تو شروع سے آ رہے ہیں، انسان اس سے واقف ہے، لیکن انسانوں نے کبھی ٹاپو ہلتے نہیں دیکھے، جی، انسانوں نے کبھی بھی آسمان سرکتا ہوا نہیں دیکھا، انسانوں نے کبھی آسمان پر سورج، چاند، ستارے یا جو اجرام فلک ہے ان کو غائب ہوتے نہیں دیکھا، جی، یا ان کی حیت اور شکل و صورت کے تبدیل ہونے کو انسانوں نے نہیں دیکھا۔ اب جب خدا اپنے غضب میں جی، عدالت کے تخت پر جی، بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو بری نوع انسان جو ہے، ہر فرد اور ہر بشر وہ خوف زدہ ہے۔ صحیح۔ اس کا دل جو ہے وہ ایک، جسے میں کہوں گا کہ مجرمانہ خوف سے جی، وہ پریشان ہے، یا اس کے وہ تابع ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ کلیسیا تیسرے باب کے بعد آسمان پر اٹھا دی گئی ہے۔ جی، اب یہ دنیا جو ہے یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے، وہ دنیا، وہ انسان، وہ لوگ جو نجات بخش پیغام کو رد کر چکے۔ انہوں نے خدا کے کلام کو سنا تو ہے، پر ان کی اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اور اپنے نظریات اور اپنے سائنسی تعلیمات یا ٹیکنیکلٹیز، ان میں پڑھ کر انہوں نے خدا کی قدرت کو کبھی ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ تو نظر آ رہا ہے نا، تو خدا تو نظر نہیں آتا، چونکہ ان کو خدا نظر نہیں آتا، اس لیے وہ خدا کے پاس آنے کی بجائے اس خوف کے تابع ہیں جو خوف انہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے۔ آپ برٹرنڈ رسل کو پڑھ کر دیکھ لیں، جی، آپ نیٹشے کو پڑھ کر دیکھ لیں، جی، آپ فرائڈ سیگمنٹ کو پڑھ کر دیکھ لیں، یا پال سارتر کو پڑھ کر دیکھ لیں، وہ ایک بات پر سارے کے سارے یہ سائیکیٹرسٹ یا فلسفہ دان جو ہیں، نفسیات دان جو ہیں، وہ اس بات پر متفق ہے کہ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے،
تو یا وہ کسی کی جان لے لیتا ہے یا پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے. لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو خودکشی کرتے ہیں. انسان کی تاریخ جو ہے، بائبل کی تاریخ جو ہے، دنیا کی تاریخ جو ہے، وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، جب اس کا دل دماغ بجھ جاتا ہے، جی جب اس کی امیدیں بجھ جاتی ہیں اور اس کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کا حل اس کے پاس نہیں، جی تو پھر وہ خودکشی کرتا ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ ٹاپو ہل رہے ہیں، آسمان ایسے ہو رہا ہے، چاند ستارے ایسے ہو رہے ہیں. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ان کے پاس کہیں بھاگنے کا ٹائم نہیں ہے، اب ان کے پاس کوئی راکٹ نہیں ہے، اب ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ جا کر چھپ جائے. صحیح. تو پھر جو چیز ان کو خودکشی کے لیے نظر آتی ہے وہ پہاڑ اور چٹانیں ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو کھڑی ہے، یہ تو نہیں ہلی، یہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اس کی جو پیش گوئی ہے وہ میں نے آپ کو عیسائیٰ کے 2 باب سے پڑھ کر بتائی ہے. تو یہ انسانی نفسیات ہے. جی اب جب خدا عدالت کے تخت پر بیٹھ گیا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے زمین کو ہلتا، پہاڑوں کو ہلتا، آسمان کو سرکتا، چاند ستاروں کو اپنی روشنی معدوم کرتے دیکھتے ہیں، تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اب ان کے پاس ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی کوئی فورس نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. اور اس صورت میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وہ خودکشی کر رہے ہیں. پہاڑوں میں چھپ جاؤ، اگر وہ پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں، چٹانوں میں چھپ جاتے ہیں، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے؟ صحیح. پر وہ اس قسم کی زندگی کو، اس قسم کی موت کو اس خدا کے غضب کی دی ہوئی موت اور اذیت اور مصیبت پر ترجیح دیتے ہیں. اور ترجیح دے کر وہ ایک درخواست کرتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ سارے کے سارے طبقے جو ہے وہ ایک زبان ہو کر ایک درخواست کر رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو دعا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو التجا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ وہ آخری ایک امید کے طور پر ان سے بات کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھپا لو، پہاڑوں سے ہمیں چھپا لو، چٹانوں سے ہمیں چھپا لو، شگافوں سے ہمیں چھپا لو. کیوں؟ وہ درخواست یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ہمیں چھپا لو، لیکن کس سے؟ وہ جو برہ کے تخت پر بیٹھا ہے، جو برہ ہے، وہ برہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے چھپا لو، یعنی خدا کے غضب سے چھپا لو، خدا کی عدالت سے چھپا لو. کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے، متی کے انجیل میں 24ویں باب مسیح یسوع نے بتایا کہ بادشاہی کی اس خوشخبری کی بنیادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہو. اب جب خاتمہ ہو رہا ہے تو جو منادی کی گئی تھی اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کو انہوں نے رد کر دیا، اس کو انہوں نے جھوٹ سمجھا، اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو لغو باتیں ہیں. خدا تو مہربان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو محبت بھرا خدا ہے. بالکل یہ باتیں، ساری باتیں سچ ہے، پر وہ یہ بھول گئے کہ وہ عادل اور منصف بھی ہے. وہ یہ بھول گئے کہ اس کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. وہ یہ بھول گئے کہ خدا پاک ہے اور کوئی ناپاک چیز اس کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی. اب جب وہ عدالت کے تخت پر بیٹھا ہے
پھر ان کو یاد آ رہا ہے کہ خدا کے لوگوں نے یہ منادی تو کی تھی، ہم نے قبول نہیں کی، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، جی ہر ایک زبان میں۔ اب اس وقت اگر آپ غور کریں تو تقریباً 4400 زبانوں میں بائبل کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 400 زبانوں میں یا قوموں نے خوشخبری کی اس بات کو تو سن لیا ہے، ان تک پہنچ گئی ہے۔ اب قبول کرنا ان کا کام ہے، رد کرنا ان کا کام ہے۔ اور یہاں میں ہمیشہ ایک افسوس مجھے ہوتا ہے اپنے ملک اور اپنے قوم اور اپنی کلیسیا کے بارے، کہ اس وقت ابھی تک ہمارے ملک میں صرف 32 زبانوں میں بائبل مقدس کا ترجمہ ہوا ہے۔ ان 32 زبانوں کے مقابلے میں ہمارے ملک میں اور بہت ساری زبانیں ہیں جن کے بارے کوئی ادارہ، کوئی سوسائٹی، MIK یا بائبل سوسائٹی، انہوں نے کبھی شاید یہ پلان بنایا یا نہیں بنایا، جی کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کے شہر میں، اس شہر میں 18 قومیں ایسی بستی ہے جنہوں نے کبھی یسوع کا نام نہیں سنا، جن کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یسوع نجات دہندہ ہے۔ آپ کے اس صوبے کے انٹیریئر میں، اندرون میں 55 قبیلے ہندوؤں کے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی یسوع کو نجات دہندہ کے طور پر نہیں سنا، اور ان تک کبھی نجات کا پیغام نہیں پہنچا۔ اب جب خدا اس چھٹی مہر کے کھلنے پر اس عدالت میں تخت پر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر جن پر خدا کے کلام کی گواہی دی گئی ہے، چونکہ انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنہوں نے سن کر اس کو ٹال دیا ہے یا پس پش ڈال دیا ہے یا اس کی سچائیوں پر مذاق اڑایا ہے، آج وہ غاروں میں اور ٹیلوں میں چھپ رہے ہیں، اور سب کی زبان پر لفظ ایک ہی ہے کہ ہمیں برا اور خدا کے غضب سے بچا لو۔ کیونکہ میں جب ان کی درخواست پر غور کر رہا تھا تو بڑے حیران کن الفاظ ہیں۔ جب ہم نے ان کے 7 طبقات کو پڑھا، اس کے بارے میں بائبل نے ہمیں بتایا، تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ بائبل کی اس قدرت اور اس سچائی کو جانتے ہیں۔ لیکن آج لگ رہا ہے، جب وہ پہاڑوں سے، ٹیلوں سے، غاروں سے کہہ رہے ہیں، لکھا ہے وہاں پر کہ ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کے غضب سے بچا لو۔ سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ یہ لوگ جو تخت پر بیٹھا ہے اسے اور برا کو کیسے جانتے ہیں؟ ان کو کیسے پتا ہے کہ یہ برا اور خدا جو تخت پر بیٹھا ہے یہ سب وہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو زمین پر بسے ہیں، آسمان کا منظر تو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آسمان پر کیا ہے، آسمان کیسا ہے، یہ تو کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ تو اپنی بدبستیوں میں، اپنی بدیوں میں، اپنی برائیوں میں، اپنی دنیا داری کے اس جھمیلوں میں پڑے رہے۔ انہوں نے تو کبھی انجیل کے پیغام کو سنا ہی نہیں، نہ انجیل کے پیغام کو سنا ہے، نہ خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہے۔ صحیح، چونکہ انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا تو پھر آسمانی منظر کا تو انہیں نہیں پتا۔ اور اگر آج وہ یہی کہہ رہے ہیں، آسمانی منظر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ منظر آسمان کا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے یا وہ جو برا ہے، جی ہمیں اس کے غضب سے بچا لو۔
میرا ایمان یہ ہے یا میرا دل یہ کہتا ہے، اور میں اس بات پر 100% اس بات پر قائل ہوں، متفق ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے آسمان کے منظر کو نہیں دیکھا، انہوں نے آسمان کے خدا کے کلام کو رد کر دیا، انہوں نے خدا کے کلام کی سچائیوں کا مذاق اڑایا ہے۔ وہ اپنی بدمستیوں میں ضرور پڑے رہے ہیں، لیکن خدا نے ان تک اپنی پہچان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور رکھا ہے۔ جیسے یہاں متی کے انجیل میں ہم نے پڑھا کہ جب تک ساری قومیں جو ہیں وہ ان تک انجیل کی منادی نہیں ہوگی، اور ان کے لیے گواہی ہوگی۔ گواہی کیا ہوگی؟ کہ ہم نے سنا اور پا لیا، نہیں سنا تو آج پہاڑوں اور ٹیلوں سے کہہ رہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ خدا ان کو اپنے برہ کی پہچان دے گا، جی، اور جب پہچان دے گا تو پھر چونکہ انہوں نے رد کر دیا ہے، اس لیے وہ اس غضب سے بھاگے گے۔ جی، اور یہ منظر جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے غضب کا روز عظیم اٹل ہے اور وہ آئے گا۔ جی، وہ ہمیں خدا کے اس روز عظیم سے روشناس کراتا ہے، کیونکہ وہ اس کا جو روز عظیم ہے یا اس کا جو منصوبہ ہے جی، وہ خدا کے پاک کلام میں، خدا کے عہد میں مقرر ہو چکا۔ جی، تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، برہ پر غضب نہیں جچتا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور مسیحی منادی کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ کس طرح کی زبان ہے اور ہم کس طرح سے مکاشفہ کی منادی کریں؟ اس کے متعلق بتائیں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بالکل یہ میں اس بات سے متفق ہوں جی، کہ برہ اور خدا جو ہے، یوحنا تو یہ کہتا ہے کہ خدا محبت ہے، لیکن عبرانیوں کے خط کا مصنف یہ کہتا ہے کہ بے شک وہ محبت ہے پر وہ بھسم کرنے والی آپ بھی۔ آگ بھی ہے۔ جی، وہ محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جی، وہ ترس کھاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جی، وہ عدل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر وہ جن باتوں کی تعلیم ہزارہ سالوں سے دے رہا ہے، وہ جن سچائیوں کو انسانوں پر ہزارہ سال سے بیان کر رہا ہے، جی، اور کتنی دیر انتظار کرے گا؟ ہوں، صحیح، اور کتنی دیر اس کو انتظار کرنا چاہیے؟ کیونکہ جس انسان سے وہ محبت کرتا ہے، اگر وہ اس کو اس کے گناہ کی سزا نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو گناہ سے نفرت نہیں، کیونکہ اگر اس کو گناہ سے نفرت ہے تو پھر عدل یا عدالت تو ضروری ہے، جی، اور اگر وہ عدالت کرتا ہے اور رحم نہیں کرتا تو پھر یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگر وہ رحم کرتا ہے پھر بھی، اور اگر وہ عدل کرتا ہے تو پھر بھی، یہ دونوں صفتیں دنیا کو لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ان دونوں صفات اور محبت اور عدل اور ترس اور رحم اور معافی کی صفات کو ہم ایک جگہ صلیب پر دیکھتے ہیں، جہاں خدا انسان بن گیا۔ جب انسان اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکا، اور لکھا ہے کہ ساری نیکیاں، ساری راست بازی گندی دھجیاں کی مانند، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، تو پھر خدا انسان بن گیا، جی، انسانوں کے درمیان رہا، جی،
इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है वो हमारे दरमियान रहा जी और तो भी बेगुनाह रहा, हमारी तरह आजमाया गया जी तो भी बेगुनाह रहा। अब वो खुदा जिसने अपनी गोद खाली कर दी, जिसने अपना बेटा दे दिया, जिसने इंसान बनना गवारा किया, जो इस बेदीन और इस दुनिया में आ गया और इंसानों के पास साथ रहा, तालीम देता रहा, मोजज़ात करता रहा, खाने खिलाता रहा, मुर्दे ज़िंदा करता रहा, क्या उसको हक नहीं कि अब अपनी मोहब्बत का तावान मांगे? जी क्योंकि वो तो आदल तो है। अगर उसने कई हजार साल तक अदल नहीं किया तो अब तो अदल करेगा। करेगा। लेकिन पुराना अहदनामा हमें बताता है बाग़ अदल से अदल तो हुआ, वहाँ पर आदम और हवा का और इब्लीस का अदल तो हुआ, जी काइन और हाबिल का अदल तो हुआ, बाबल का बुर्ज बनाया गया, अदल तो हुआ, जी नूह के दौर में अदल तो हुआ, मूसा के दौर में अदल तो हुआ, जी सदूम और अमूरा में अदल तो हुआ। बाइबल भरी पड़ी है उन वाक़यात में जिनमें खुदा की मोहब्बत और अदल दोनों साइमल्टेनियसली मतवाजी चलते हैं। सही जो शख्स उसके अदल को, उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को, उसकी मुआफ़ी की रूह को, उसकी मोहब्बत को नहीं जानता, फिर खुदा क्या करेगा? क्योंकि वो अपने कवानीन जिन्हें वो खुद बनाता है उन कवानीन को सबोताज नहीं करता, सही उनको वो नहीं तोड़ता। कानून क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत मौत है। अब कानून क्या है? जो जान गुनाह करेगी मरेगी। मरेगी। कानून क्या है? कि सब ने गुनाह किया खुदा और सब खुदा के जलाल से महरूम है। अब जब उनके लिए, उनके जलाल के लिए, उनकी वापसी के लिए सारे रास्ते खुदा ने उनको बख्श दिए। अब पैदाइश की किताब से शुरू कर ले, तौरेत को ले ले, सुहाइफुल अंबिया को ले ले। खुदा होशे की मार्फत कहता है मैं इफ्राइम तुझे कैसे छोड़ दूं, तुझे कैसे भूल जाऊं, मैंने तेरा कफारा दिया है। जिसको वो कहता है मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जब आप उसकी इज्जत नफ्स पर, उसकी इंटेग्रिटी पर, उसके एहतराम और इज्जत पर जब आप दबा बन जाएंगे तो फिर वो अदल तो करेगा। तो जब वो अदालत पर बैठा है तो फिर तो ऐसा होगा। यही तो हमारी बुनियादी है, यही हमारी बुनियादी है। मसीह यीशु ने कहा कि जिस घर में, जिस शहर में, जिस गांव में तुम जाते हो, अगर लोग तुम्हें कबूल करते हैं तो वो लोग मुबारक है, उन पर सलामती रहे। अगर नहीं कबूल करते तो क्या करो? अपने पाँव की गर्द झाड़ दो। किस लिए? अदालत के रोज वो गर्द गवाही देगी कि इनको खुशखबरी या निजात या कफारे का, खुदा की मोहब्बत का, उसकी मुआफ़ी का पैगाम दिया गया। सही पर इनके पास टाइम भी नहीं था कबूल करने का, इनके पास वो दिल ही नहीं था। सही ये अपने अपने नजरियात और सोचों में पड़े रहे। कल मुझे किसी ने सवाल किया था कि जी वो तिमोथियुस को उसने कहा कि खुदा के घर में इज्जत के बर्तन और ये वो सारी बातें। मैंने कहा वो इज्जत के बर्तन हैं या लकड़ी के हैं या मिट्टी के हैं, जो भी है, पहली बात तो ये है कि वो खुदा के घर में। सही ये इससे बड़ी और कोई बात ही कोई नहीं कि उन पर खुदा के घर की मोहर लगी है। बेशक वो खुदा की मोहर भी है और खुदा की मिल्कियत भी है। सही लेकिन मैंने कहा गिलास या बर्तन वो इस्तेमाल होता है जो खाली होता है, जो खाली नहीं होता उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता। इस्तेमाल नहीं करता। सही तो मैंने कहा आज भी ईमानदार जो है, अगर वो अपने आप को खाली नहीं करते
خدا بھی رہے اور دنیا بھی رہے یہ تو نہیں ہو سکتا. صحیح. دین بھی رہے اور دنیا بھی رہے یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ اپنی مرضی بھی کریں اور خدا کی مرضی کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں یہ نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں ہم دو کشتیوں میں سے نہیں، ہمیں ایک کو قبول کرنا ہوگا. یا تو اپنے آپ کو خالی کریں اور صاف کریں، کیونکہ اگر خالی ہے اور گندا ہے تو پھر بھی استعمال نہیں ہوگا. اس لیے زبور نویس کہتا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. تو میری نظر میں جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس خوفناک دن پر، اس خوفناک گھڑی میں اس وقت کو یاد کر رہے ہیں جب ان کو خدا کا کلام سنایا گیا، خدا کی محبت اور معافی کے بارے بتایا گیا اور انہوں نے رد کر دیا. چونکہ انہوں نے رد کر دیا تو اب تو پھر انہیں عدالت کا سامنا تو کرنا پڑے گا، اور عدالت بھی خداوند کی ہے. اور جب خدا عدالت کرتا ہے تو پھر وہاں رعایت نہیں ہے. پھر یہی لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ہیں، وہ اس بادشاہی کو حاصل کرے جو بنائے عالم سے تیار کی گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنا اور رد کر دیا. اور مجھے وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، انہوں نے کہا خداوند تو کب ہمارے پاس آیا؟ اس نے کہا جب ان چھوٹوں کے ساتھ نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہاڑوں اور ٹیلوں میں چھپنے کی بات جو ہے یہ بالکل درست ہے، اور ایسا ہوگا اور ہو رہا ہے دنیا میں. آج بھی بے شمار ملکوں میں، قوموں میں ایسا گھروں میں ہو رہا ہے. ہاں اگر ہم پہاڑوں اور ٹیلوں اور غاروں کو سمبلائز کر دیں تو اس کے مطابق کچھ اور نکلتے ہیں. لیکن یہ سچ ہے کہ جب خدا کے غضب کا دن آئے گا ہر ایک کو حساب دینا. بے شک. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین، جس طرح پادری صاحب نے بتایا کہ ہر ایک قوم اور قبیلے میں جب تک انجیل کی منادی نہیں ہوگی، خاتمہ نہیں ہوگا، تو بائبل مقدس کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلے اور ہر ایک امت سے پیار کرتا ہے. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. اب بھی خداوند ہم سبوں کو موقع بخشتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور مسیح خداوند پر ایمان لے کر آئیں، اور جو اس پر ایمان لے کر آئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرے گا. باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.